مت سوچنا جس کا بھی تو گستاخ ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں ماں کو اگر جانور کے ساتھ تشبیہ دو جنت حرام ہے، تو باپ کو جو بیٹا نا گوریاں ڈالے، جانتے ہو ایسے غصے سے دیکھے، میں کہتا ہوں وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تفسیر روح البیان اٹھا کر دیکھو، بنی اسرائیل کا عابد جس کی عبادت بڑی مشہور تھی، 200 سال عبادت میں گزار دیے، ناز تھا لوگوں کو، اور باپ فاسق فاجر ہے، لیکن عابد بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ بے شک فاسق فاجر خدا کا دشمن ہے، میرا تو باپ ہے۔ اگر آپ کا باپ خدا نہ خواستہ وہ شریعت کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے تو لہٰذا تو اس کا باپ نہ بن، وہ تیرا باپ ہے، وہ خدا کا مجرم ہے، تیرا مجرم نہیں۔ تیرے لیے وہ جنت کا دروازہ، یہ جملے میرے سمجھنا، تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے، مجرم وہ خدا کا ہے، وہ جانے خدا جانے۔ کہتے ایک دن اس عابد نے اپنے باپ کو نا ایسے تھوڑا غصے سے دیکھا، غصے سے دیکھنے کا مطلب آنکھیں تھوڑی کھول کے نا جلال سے دیکھا۔ کہتے جب حساب ہوا انبیاء بھی اس کی عبادت پہ رش کر رہے تھے، کتنا بڑا عابد ہے، بڑی عبادت۔ اللہ پاک نے فرمایا جنت میں لے جاؤ۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ ایک گناہ ہے، باقی ساری نیکیاں ہے۔ کہا گناہ کون سا ہے؟ کہا ایک دن باپ کو جو ہے نا غصے سے دیکھا، کہا جہنم میں لے جاؤ۔ جب جہنم میں جانے لگا، فرشتوں نے کہا، نبیوں نے کہا ٹھہرے، اس سے پوچھے تو ساری زندگی باپ سے محبت کرتا رہا، اس نے یہ کام کیوں کیا؟ پوچھا گیا میرے بندے بتا یہ جرم کیوں کیا؟ کہا اللہ تورات میں پڑھا تھا کہ جو بیٹا اپنے باپ کو نا گھوریاں ڈالتا ہے، جو بیٹا اپنے باپ کو نا غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ جنت نہیں جا سکے گا۔ پوچھا یہ کام تو نے کیوں کیا جب پتہ بھی تھا؟ کہا اس لیے کیا میرا باپ گناہ گار تھا، فاسق فاجر تھا، ساری زندگی گٹھے رہے ہیں، میں نے سوچا باپ جہنم میں اکیلا ہوگا، میں اس جنت میں کیا کروں گا جس جنت میں باپ نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، اور مسلمان سمجھ، اور ماں کی عظمت بیان کرنے والے، اور کہتا ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ عابد کا جملہ سن، کہتے مولا تیری جنت کو کیا کروں گا جس جنت میں باپ کا سایہ نہ ہو۔ پھر میرے دل میں خیال آیا باپ کو نگاہ غضب سے دیکھ لیتا ہوں، باپ جہنم میں جائے گا، میں بھی جہنم میں جاؤں گا۔ جب آگ میرے باپ کو آگے سے جلائے گی، میں آگے اپنا سینہ کر لوں گا، جب پیچھے سے جلائے گی میں اپنی پشت کر دوں گا، جب دائیں سے جلائے گی میں دائیں بائیں ہو جاؤں گا، جب تک جسم میں سانس رہے گی اپنے باپ کو آگ سے بچاتا رہوں گا۔ انبیاء کے آنسو گر گئے۔ فرمایا اس لیے جہنم میں آئے کہ جہنم میں باپ کو بچائے گا؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا خود بھی جنت میں جاتے باپ کا ہاتھ پکڑ، اسے بھی خدا کی جنت میں۔ اب مسئلے ہیں دو جو قابل غور ہیں، یہ تو ذکر ہوتے رہیں گے، اس لیے جو مولوی آئے نا کرائے کا مولوی جو بلاتے ہو ختم پہ، تیجے پہ، 40ویں پہ، اس مولوی صاحب کو کہا کرو مولوی صاحب میں نے جو آپ کو کرایہ خرچہ دیا نا، ماں کی شان بھی بیان کرتے، باپ کی شان بھی بیان کر، سمجھ آئیے؟ ماں کی بھی عظمت بیان کرو تو باپ کی بھی عظمت بیان کرو۔ لہٰذا یہ دوغلی پولیسی اور آدھی حدیثیں پڑھنا چھوڑ دو، امت کو گمراہ کرنا چھوڑ دو۔ اب جن کے زندہ ہیں وہ کیا کریں گے؟ علماء نے ان کے لیے حل لکھا، غور کرنا۔ فرمایا اپنے والدین کی اطاعت فرما برداری، ان کی جو خوشی ہے اس خوشی کو اپنی خوشی بنائے، ہر وہ کام کرے جس سے وہ خوش ہوتے ہیں، ہر وہ کام چھوڑ دیں جس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ جن کے وصال فرما گئے وہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے یہ 5 عمل تھے، بڑے قابل غور ہیں، میری نظر سے پہلے نہیں گزرے، میں بتا رہا ہوں۔ فرمایا الصلاۃ علیہا، باپ مر جائے ماں مر جائے بیٹے کا حق ہے ان کا نماز جنازہ ادا کرنا، اور نماز جنازہ کا صحیح اہتمام کرنا۔ دوسرا یہ اعزاز سنیوں کو حاصل ہے، والاستغفار لہا، ان کے لیے استغفار کرنا یعنی اصال ثواب کرنا۔ کیوں؟ فرمایا بہت سارے والدین ایسے ہوں گے زندگی میں نیکی کوئی نہیں کی ہوگی، لیکن قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ پوچھیں گے اللہ یہ نیکیاں کہاں سے آئیں؟ فرمایا استغفار ولد لکا، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد تمہارے لیے استغفار کرتی رہی۔ دو اگلا جملہ فرمایا وَإِكْرَامُ لِلصِّدِيقِهَا، جو تیری ماں کی سہیلیاں تھیں اور تیرے باپ کے جو یار تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔
پہلے جنازہ پھر استغفار. فرمائے جو باپ کے یار تھے ماں کی سہیلیاں. کیوں؟ حضرت عبداللہ بن عمر مکہ سے آ رہے تھے, ایک اعرابی بدو آ گیا, آپ نے وہ حمل والا حمار گدے پہ بٹھا لیا, پھر فسلم علیہ السلام کیا, پھر فآتاء الامامہ اپنا امامہ دے دیا. امامہ دینا اہل عرب میں بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. تو لوگوں نے اعتراض کیا حضرت اتنے بڑے عالم ہو, اس اعرابی کو سلام ہی کافی تھا, آپ نے امامہ بھی دیا, سواری پہ بٹھایا. وجہ فرمایا اس کا باپ میرے باپ کا یار تھا, تو میرے نبی نے کہا ہے جب باپ کی روح راضی رکھنے چاہتے ہو تو اس کے باپ کے جو یار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, تیرے باپ کی روح تجھ سے جو ہے وہ راضی ہو. چوتھا عمل وصلۃ الرحم, اور باپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں, خالہ ہے, چاچا ہے, دادا ہے, جو بھی اس کے ساتھ خونی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اس لیے کہ یہ میرے باپ کے خونی رشتہ دار ہیں. پانچواں عمل جو بڑا قابل غور ہے, جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے, ہر جمعۃ المبارک میں آپ چندہ دیتے ہو نا, ہاں دیتے ہو ہر جمعۃ المبارک میں, جو دیتے ہیں وہی سارے لا رہے ہیں, دیتے ہو نا. آپ نے نیت آج کے بعد جمعے میں یہ کرنی ہے, چاہے 1 روپیہ دیں 10 روپیہ دیں, فرمایا اے میرے ماں باپ کی طرف سے. ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یار پیسے میں دے رہا ہوں, ثواب مجھے انہیں, میں ماں باپ کو کیوں نہیں. علماء فرماتے ہیں صرف تو نیت کرے گا نا. اور ہمارے پنجابی میں مثال دیتے ہک نال ہک فری. سنیں, آپ نے صرف یہ نیت کرنی ہے, اے اللہ یہ پیسے میری ماں کی طرف سے یا میرے باپ کی طرف سے مسجد کے لیے. فرمایا تیرے ماں باپ کو بھی اجر ملے گا, خدا تجھے بھی اجر ملے گا. تو برش ملے نا ہک نال ہک فری, وہ خرید لیتے ہو, تو یہ دیکھو اتنا بڑا ثواب مل رہا ہے, ایک کے ساتھ ایک فری, یہ بھی لے لو. آخری ایک چھوٹا سا جملہ, وقت بہت ہو گیا, معذرت کے ساتھ. اکثر لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں روزی نہیں ہے, رزق نہیں ہے, ایسی ہے نا, جاب نہیں ہے, نوکری نہیں لگتی, کاروبار نہیں ہے, ترقی نہیں ہے. میں نے کنز الاموال کی کل جو حدیث پڑھی حیران رہ گیا. فرمایا جو بیٹا جو بیٹی اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اللہ پاک ایسی اولاد کو رزق کی تنگی میں مبتلا فرمائے. آپ پرانا زمانہ دیکھیں, ہر دن ختم درود دعا سب کچھ ہوتا تھا. وہ جب سے ہم نے چھوڑا ہے معاشی تنگی میں مبتلا ہو گئے. دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو والدین کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.